الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الكاملين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور احسان ہے کہ اس مالک نے رمضان کا یہ مقدس، باعظمت، جلیل الشان، عظیم المرتبہ مہینہ عطا فرمایا اور اس کا اکثر بیشتر حصہ تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا. اب جو اس کا حصہ باقی ہے یہ نہایت ہی مختصر ہے، لیکن مختصر ہونے کے ساتھ ساتھ یہی رمضان کا سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت اور سب سے حسین حصہ ہے. ویسے تو پورا رمضان قیمتی ہے، رمضان کا ہر لمحہ نہایت ہی عظمت اور سعادت والا ہے، لیکن پورے رمضان میں آخر عشرہ سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے عظمت والا ہے. اور ظاہر ہے کہ رمضان کی فضیلت اور رمضان کی عظمت اور رمضان کی بزرگی خود حق تعالی شانہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ رمضان کی وجہ فضیلت کیا ہے. جو بات رمضان میں ہے وہ کسی دوسرے مہینے میں نہیں ہے. وہ کیا بات ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. معلوم یہ ہوا کہ رمضان کی فضیلت کی بنیاد اور اس کی بزرگی اور عظمت کا بیس نزول قرآن ہے. اس میں قرآن نازل ہوا. جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ نزول قرآن کی وجہ سے رمضان کا مہینہ فضیلت والا ہے، تو یہ بات بھی حقیقت ہے کہ رمضان کے پورے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا. رمضان کے پورے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن پاک رمضان کے اخیر عشرے میں نازل ہوا. حالانکہ قرآن پاک تو 23 سال میں نازل ہوا، اور 23 سال میں ہر سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 11 نا؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 12. ان 12 مہینوں میں محرم بھی ہے، ربیع الاول بھی ہے، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، رمضان بھی ہے. جب 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا اور سال میں 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے ہر مہینے میں قرآن نازل ہوا، پھر یہ کہنا کہ صاحب رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان دنیا کہتے ہیں، دنیا مانے قریب، سما وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. ہم نے سمائے دنیا کو، دنیا والے آسمان کو ہم نے سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی ستاروں سے. تو سمائے دنیا سے مراد کیا ہے؟ قریب، یعنی وہ آسمان جو دنیا والوں سے قریب ہے. اور جو دنیا والوں سے قریب ہے وہ کیا ہے؟ پہلا آسمان ہے. یہ قریب ہے، دنیا والوں سے قریب ہے. کیسے 500 سال کی مسافت ہے. جو چیز 500 سال دور ہو ہے
500 سال کے بعد جہاں آدمی پہنچے، اتنی لمبی مسافت اور دوری ہو، اسے قریب کہا جائے گا؟ ارے وہ قریب ہوئی۔ پھر اسے کیوں کہا گیا سماعت دنیا، قریبی آسمان؟ اس لیے کہ آسمان ہے کل کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7 آسمان ہیں، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ تو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ دنیا والوں سے دور وہ آسمان ہوا جو سب سے اوپر ہے۔ 500 سال، پھر 500 سال، پھر 500 سال، اور سب سے آخر میں 7واں آسمان۔ تو اگرچہ یہ آسمان بھی دور ہے، 500 سال کی دوری پر ہے، لیکن 7ویں آسمان کے مقابلے میں یہ آسمان دنیا والوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا سماعت دنیا، قریبی آسمان۔ تو پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے قریبی آسمان پر ایک رات میں، رمضان کے مہینے میں، اخیر عشرے میں، شب قدر کی رات میں نازل ہوا۔ یہ کلام کس کا ہے؟ رب العزت کا، جو عزت کا مالک ہے۔ اور یہ کلام خود کیا ہے؟ عزت والا۔ اِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیزٌ، یہ عزت والی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جہاں پر شب قدر کی رات میں قرآن نازل کیا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس جگہ کا نام کیا ہے معلوم؟ بیت العزت۔ کیا نام ہے؟ بیت العزت۔ بیت مانے گھر، عزت مانے عزت، عزت والا گھر۔ رب العزت نے عزت والے کلام کو عزت والے مہینے میں، عزت والی رات میں، عزت والے گھر میں نازل کیا، بیت العزت۔ اس کا نام ہے بیت العزت۔ اور قرآن پاک کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کی جو آخری آیت ہے، اس آیت کا نام ہے آیت عزت۔ کیا نام ہے؟ یہ کہاں ہے؟ تو پورا قرآن عزت والا، رب العزت کا کلام، اس آیت کا نام ہی آیت عزت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ اس آیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا مدینے میں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہمارے ساتھ جا رہے تھے کہ میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تھا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ کیسے جا رہے تھے کہ حضور نے ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اور ابو ہریرہ کون ہے؟ صحابی ہے، صحابی ہے، غریب صحابہ میں سے ہے، اصحاب صفہ میں سے ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے، ہاتھ کون پکڑے ہوئے ہیں؟ جو دنیا اور کائنات میں خدا کی خدائی میں سب سے عزت والے، سب سے بڑے درجے کے آدمی، ایک غریب صحابی کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کیسے چلتے تھے؟ بالکل اپنے آپ کو ریزرو نہیں رکھتے تھے، پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، کچھ آگے چل رہے ہیں، اور صاحب بلکہ کیسے بے تکلفی کے ساتھ ہاتھ پکڑ لیا اور جا رہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی جب بستی ختم ہو گئی تو وہاں پہ ایک آدمی نظر آیا جو بڑا کمزور تھا، بڑا دبلا پتلا، اور چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا نہایت پریشان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، کسی کو درد میں مبتلا دیکھیں تو آپ کے لیے ناقابل برداشت۔ انسان ہی نہیں، جانور، سارے عالم کے لیے رحمت بن کر کے آپ آئے ہیں۔ تو آپ نے اس شخص سے پوچھا بھئی کیا معاملہ ہے، تم اتنے دبلے کیوں ہو، اتنے پریشان کیوں ہو، تمہارے چہرے کا رنگ فاق کیوں ہے؟
تمہارے چہرے پہ یہ زردی کیوں ہے؟ کیا بیمار ہو؟ کیا پریشان ہو؟ کسی مصیبت میں مبتلا ہو؟ کہا نہیں اے اللہ کے رسول یہ بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ کہا قرضہ میرے اوپر بہت ہے۔ کیا ہے؟ قرضہ بہت ہے، اور جس کی فکروں نے مجھے، یہ جگہ جبریل علیہ السلام کے لیے چھوڑی اپنے لگتا، مطلب کوئی اور آگے بڑھ جائے، یہ ثواب کوئی اور حاصل کر لے، ہم نہیں لیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مرتبہ تو پھر بیٹھے، کیا ریزرویشن ہے مسجد میں کیا؟ ہر بات کا جواب بھی ہے، اور ہر مرتبہ جو ہے یہ بھی بتانا ہے کہ بھئی اگلی صف میں آ جاؤ، اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا فرمایا کہ قرضہ بہت ہے اور فکروں نے مجھے توڑ کے رکھ دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم تم کو ایک ایسی دعا بتاتے ہیں، اس کو اگر تم پڑھو گے تو تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی نے بتایا تو خود سے تھوڑی بتایا ہے، جو مشکلیں ڈالنے والا ہے اللہ، اسی نے نبی کو بتایا اور نبی نے اس آدمی کو بتایا۔ تو اس نسخے میں، اس دعا میں کے قبول نہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ خیر، وہ آپ نے دعا بتائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزرے تو دیکھا وہ آدمی بہت حشاش بشاش، خوش و خرم، تر و تازہ، حالات بتا رہے ہیں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے چہرے پر نعمتوں کا اثر۔ کس کے چہرے پر؟ جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے بتائیں گے بہت نعمت کھائے ہوئے لوگ ہیں، بہت آرام سے رہنے والے لوگ ہیں۔ تو نعمت آدمی کے چہرے کے اثر کو بدل دیتی ہے، رنگ کو بدل دیتی ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے دوبارہ جب ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ وہ چہرہ بالکل بدلا ہوا، تر و تازہ۔ اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا جب سے آپ نے مجھے وہ وظیفہ بتایا میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے سارے قرضے ادا کر دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتوں سے نہال کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو آیت سکھائی تھی، وہ آیت کون سی تھی؟ آیت عزت۔ کون سی تھی؟ کہاں آئی ہے؟ کس بارے میں؟ 15ویں پارے میں۔ کہاں پہ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ قبیلے بنو ہاشم میں نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں جب بچہ بولنے لگتا تھا تو سب سے پہلے اس کو یہی آیت سکھائی جاتی تھی، توکلت علی الحی الذی لا یموت۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آیت ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ یہ آیت عزت۔ اس کو پڑھنے سے ایک جملہ حدیث میں شروع میں آیا توکلت علی الحی الذی لا یموت، اور باقی آخری آیت آدمی پڑھ لے تو اس کے برکت سے اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرما دے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پورا قرآن پاک جو نازل ہوا ہے کیا اس سے تیز نہیں ہو پاتا؟ کیا خراب ہو گیا ہے؟ خراب ہو گیا؟ اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو یہ فضیلت دی ہے کس وجہ سے؟ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور قرآن کب نازل ہوا؟ پورے مہینے میں نازل، پورے مہینے میں نازل، رمضان کے اخیر عشرے میں نازل ہوا۔ اور رمضان کے اخیر عشرے میں بھی کب نازل ہوا؟ رمضان کے اخیر عشرے کی ایک رات میں نازل ہوا، اور وہ رات کون سی ہے؟ شب قدر والی رات ہے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ پورا قرآن پاک نازل ہوا کب؟ 23 سال میں، اور 23 سال میں ہر سال میں 12 مہینے۔ یہ تو نازل ہوا، اس کا مطلب ہر مہینے میں۔ کہا وہ جو بتایا ایک رات میں نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر مقام بیت العزت میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کو ایک رات میں ایک ساتھ نازل فرمایا۔ پھر ضرورت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پورے 23 سال میں نازل فرمایا۔
تو غرضے کی رمضان کا پورا مہینہ بڑا بعظمت نزول قرآن کی وجہ سے، اور نزول قرآن ہوا اخیر عشرے میں، لہذا اخیر عشرہ سب سے افضل ہے۔ جو دن چل رہے ہیں، جو راتیں چل رہی ہیں، یہ اخیر عشرے کے اوقات ہیں، یہ رمضان مبارک کا سب سے قیمتی حصہ ہے، اور دنیا کے اعتبار سے بھی قیمتی ہے اور دین کے اعتبار سے بھی قیمتی ہے نا؟ اس لیے کہ جتنی بکری اور جتنا مال یہ اخیر عشرے میں عید کے قریب بکتا ہے، اتنا پورے مہینے نہیں بکتا ہے نا؟ تو دنیا کے اعتبار سے بڑا قیمتی اور دین کے اعتبار سے بھی بڑا قیمتی، مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو دین کی تو کوئی فکر ہے نہیں، ہے نا؟ دنیا کی فکر ہے، دین پہ مار دیتے ہیں لات، اور تراویح بھی قربان، اور عشاء بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہاں نقاص میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ٹکے حاصل کرنے کے زیادہ مل جائے گا، پتہ چلا 1 لاکھ کا فائدہ آپ کو حاصل ہوا، منافع ہوا 1 لاکھ کا تراویح چھوڑنے کے بعد۔ اس کے بعد وہ ملک الموت آ گئے، انہوں کا چلیے اب یہ 1 لاکھ آپ کی کس کام آئے گا؟ یہ بتائیے کس کام آئے گا؟ اور اگر آپ شب قدر کی رات میں عبادت کر لیتے اور تراویح پڑھنے کے بعد 1 گھنٹہ، پوری رات جاگنا ضروری نہیں، 1 گھنٹہ گھر پہ اللہ کی عبادت کر لیتے، بازار بھی چلے جاتے، 1 گھنٹہ عبادت بھی کر لیتے، تو کیا ہوتا؟ دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور آخرت بھی ہاتھ میں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کیوں ہے آخر؟ یہ قیمتی لمحات ہے آخرت کے بنانے کے لیے اور دنیا کمانے کے لیے بھی، مگر جن لوگوں نے دنیا کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، آخرت کمائی، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ ابھی کل ہی دیکھا آپ نے، کل دیکھا آپ نے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ان کے انتقال میں کتنے لوگ پہنچے؟ ان سب سے ان کی رشتہ داری تھی نا، سب ملاقات کر چکے تھے، ان کے دل میں، سب کے دل میں یہ محبوبیت، یہ مقبولیت کیوں پیدا ہوئی؟ لکھنؤ نہیں بلکہ کہاں کہاں کے لوگ، ایک دم سے سیلاب انسانوں کا، یہ عزت ہے جنہوں نے آخرت کی قدر کی، ان کی عزت دنیا میں بھی تھی، مرنے کے وقت بھی ہوئی، اور ایسی عزت، اللہ اکبر، مرنے کے وقت جنازوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کا، کہ یہاں اس بندے کا مقام کیا تھا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں بیننا و بینکم یوم الجنائز، ہمارے اور تمہارے درمیان فرق کیا ہے؟ ہم کیا ہیں اور تم کیا ہو؟ یہ جنازے سے پتہ چلے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تو شہر کی جامع مسجد میں کوئی اذان کہنے والا نہیں تھا، پورا شہر امڑ گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ دنیا نہیں ملی ان کو نا، دنیا بھی اللہ نے دی اور دین بھی اللہ نے دیا۔ اگر آپ ساری رات بیٹھے رہے دکان کے اوپر اور تراویح چھوڑ دیں، نماز چھوڑ دیں، آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، 1 سکہ زائد نہیں ملے۔ فرمایا جس طریقے سے موت انسان کا پیچھا کرتی ہے، اسی طریقے سے روزی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے، لیکن موت سے کوئی آدمی بچ سکتا ہے نا؟ بولو، نہیں بچ سکتا، مگر روزی سے ہر آدمی بچ جائے گا نا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہماری روزی کسی نے باندھ دی ہے نا، مگر موت کو کوئی نہیں باندھ پایا آج تک۔ جتنے ٹائم پہ لکھی اللہ میاں نے اسی ٹائم پہ آ رہی، روزی باندھ دی کسی نے۔ جیسے موت مقدر ہے ایسے روزی بھی مقدر ہے،
لہذا دین پر لات مار کر کے دنیا حاصل مت کرو۔ اللہ کہتا تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ تمہیں نہیں معلوم یہ کتنا قیمتی عشرہ ہے، کتنا قیمتی وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ یہ عشرہ کتنا قیمتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں کیا کرتے تھے؟ پورے رمضان محنت کرتے تھے آپ، اور آخر عشرہ جب شروع ہوتا تب کیا کرتے تھے آپ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے تھے آپ۔ پورے رمضان جو محنت ہے وہ نہیں ہو رہی، آخر عشرے میں اتنی محنت۔ فرماتی وہ احیا لیلہ، اور آخر عشرے کی جتنی راتیں ہیں ہر رات کو اللہ کے نبی زندہ کرتے تھے۔ زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا، موت بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آدمی اللہ کا ذکر کرے وہی زندہ ہے، اور جو ذکر نہ کرے وہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ جس رات میں اللہ کی عبادت کر لی جائے وہ رات زندہ ہے، اور جس رات میں عبادت نہ کی جائے وہ رات اس کے لیے مردہ ہے۔ تو آخر عشرے کی ہر رات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تیسری بات، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ خود ہی نہیں جاگتے تھے بلکہ اپنے گھر والوں کو، گھر والیوں کو بھی اخیر عشرے میں جگاتے تھے۔ آپ کے گھر والے کون ہیں؟ ازواج مطہرات، مقدس بیویاں، صحابیات۔ ہر صحابی کا درجہ بہت اونچا، مگر ازواج مطہرات کا جو درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے۔ ہر امتی کو ایک عمل پر ایک نیکی ملے گی، مگر نبی کی بیویاں اگر ایک نیکی کریں گی تو ان کو 2 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ مگر یہ پاکیزہ ہیں، یہ مقدسہ ہیں، یہ حبیبہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی ان کو جگا رہے۔ کیوں؟ یہ قیمتی لمحات ہے اخیر عشرے کے، ان کو غفلت میں نہ گزرو، اور نیکیاں حاصل کر لو، اور نیکیاں حاصل کر لو۔ اچھا، اللہ کے نبی اتنی محنت کیوں کرتے تھے اخیر عشرے میں؟ بتائیے، ہم سب لوگ گنہگار ہیں نہیں ہیں؟ خاموش بیٹھے جیسے لگتا ہے ہی نہیں گنہگار، پتہ ہی نہیں ہم گنہگار ہیں نہیں۔ ارے ہے گنہگار نہیں ہے، عمریں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، مگر ہم لوگ مطمئن۔ اور اللہ کے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ ہر نبی معصوم، اللہ کے نبی سید المعصومین، معصومین کے سردار، خاتم المعصومین، آخری معصوم، آپ کے بعد کوئی معصوم نہیں۔ اور اللہ کے نبی تمام نبیوں میں آپ کو وہ نعمت ملی ہے جو کسی نبی کو نہیں ملی۔ وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے پیغمبر آپ کے اگلے اور پچھلے سب معاف۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا۔ کیا کہا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ سے بوجھ اتار دیا جس بوجھ نے آپ کی کمر کو بالکل دوہرا کر دیا تھا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ گناہ تو اللہ کے نبی سے ہوئے نہیں، تمام کام جائز آپ نے کیے، مگر کوئی کام زیادہ اچھا تھا، اگر آپ نے وہ نہیں کیا، وہ اچھا کام کیا تو آپ ڈرتے تھے کہیں اللہ پوچھے نہیں یہ تم نے اچھا والا کام کیوں نہیں کیا، زیادہ اچھا تھا۔ اس کو آپ گناہ کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا کہ قیامت کے دن آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے رب العزت والجلال نے حضور پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو بولو نہیں دی۔ اور حشر کے میدان میں اس کا اندازہ ہوگا، جب حساب کتاب نہیں شروع ہوگا
اور سارے لوگ پریشان ہوں گے، تو ایسے موقع پر سب طے کریں گے، چلو آدم علیہ السلام سے کہیں کہ آپ ہمارے والد ہیں، اللہ سے سفارش کرا دیجئے، حساب کتاب تو شروع ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے، وہ کہیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تم نے یہ درخت کیوں کھایا تھا، اس لیے میں نہیں، ہاں تمہیں طریقہ بتاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ نوح علیہ السلام کے بعد بارے بارے آپ کی امت پورے تمام اولین و آخر ہر نبی کی امت پہنچ جائے گی، اور نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے یہ میرا منصب نہیں۔ اخیر میں ہوتے ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے اور وہ پتہ بتائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب سب پہنچیں گے آپ کہیں گے انا لہا، ہاں یہ میرا کام ہے، میں یہ تمہارا کام کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کسی نبی کو یہ اطمینان نہیں دلایا ہم تم سے سوال نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی سے فرما دیا ہم نے سب معاف کر دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، سجدہ کریں گے عرش اعظم کے پاس، اتنا لمبا سجدہ محدثین لکھتے ایک ہفتے تک کا سجدہ ہوگا وہ، اور اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ اللہ کے نبی ہے، مگر اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں جاگ رہے ہیں بتائیے؟ سب کچھ آپ کو حاصل ہے، سب سے بڑے ہیں آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اخیر عشرہ رمضان کا اتنا قیمتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی برکتوں کی ضرورت ہمیں بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو اس کی برکتوں کی ضرورت ہے تو ہم گنہگاروں کو ضرورت ہے یا نہیں؟ بولو بھائی، پھر کیا کریں ہم؟ کیا کرنا کچھ نہیں ہے، رمضان میں نیک کام کر رہے ہیں، اخیر عشرے میں تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے، ایک پارہ پڑھ رہے تھے 1.5 پارہ کر لیجئے، ہے استغفار کی مقدار بڑھا دیجئے، صدقہ بڑھا دیجئے، تلاوت بڑھا دیجئے، اور شب قدر کی رات کو تلاش کر لیجئے۔ 5 راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، اللہ کے نبی نے اعتکاف کر کے تلاش کر کے اتنی امت کے لیے آسانی پیدا کر دی، پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں ہے، اور تیسرے میں بھی طاق راتوں میں ہے۔ ایک رات گزر چکی ہے، 21 کی رات، اب کئی باقی بچی؟ 4 باقی بچی، لہذا یہ 4 جو ہے آپ کے پاس چیک دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کے اوپر آپ کو اماؤنٹ لکھنا ہے، جتنا چاہیں بھر دے آپ اس میں، جتنا چاہیں مانگ لے آپ اس میں، جو آدمی کم لکھے گا اس کو کم ملے گا، اور جو بالکل سادہ جمع کر دے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا اس میں کرنا کیا ہے؟ کا شب قدر میں 4 کام کرنا ہے آپ کو، خاص طور سے رات میں۔ پہلا کام نفل نماز، لمبی لمبی، لمبا سجدہ، لمبا رکوع، لمبا قیام، قضاء عمری پڑھ لیں۔ اور دوسرا عمل ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ کیسے؟ دیکھ کر کے، دیکھ کر کے، دیکھ کے پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے حافظ تھے، اور ہر رات میں نماز میں پورا قرآن پڑھتے تھے، اس کے بعد دیکھ کے بھی پڑھتے تھے۔ تو 2 قرآن پاک کے نسخے حضرت عثمان غنی کے پڑھنے سے، بار بار ورق کے لوٹنے سے ناقابل استعمال ہو گئے، اتنا پڑھا وہ استعمال کے لائق نہ رہے 2 نسخے۔ اور جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن ہی کے اوپر جو ہے خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ تو بہت اچھے حافظ قرآن، ہر رات میں قرآن ختم کرتے تھے، مگر یہ قرآن دیکھ کے کیوں پڑھ رہے تھے حضرت عثمان؟ اس لیے کہ دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آنکھیں بھی عبادت کرتی ہیں اور زبان بھی عبادت کرتی ہے۔
تو دوسرا کام قرآن کی تلاوت، اور خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے لا الہ الا اللہ تمام اذکار میں سب سے افضل، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کو یہ 2 کلمے بہت محبوب، چوتھا کلمہ تیسرا کلمہ بڑی فضیلت ان کی، لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 7 آسمان و زمین ایک پلے میں اور لا الہ الا اللہ ایک پلے میں، وہ جھک جائے گا۔ مگر ان تمام فضائل کے باوجود اچھی طرح سمجھ لیجئے کسی ذکر میں کسی تسبیح میں آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے میں ملے گا۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر اگر کوئی چیز محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے بولو؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اگر ذکر کا موقع نہ ملے، تسبیح پڑھتے تو روزانہ سبحان اللہ، استغفار اور درود شریف کی، اور سوچ رہے ایک پارہ باقی بچا، لاؤ پڑھ لے، تسبیح نہیں پڑھی ہم نے، روز پڑھتے تھے، دعا مانگنا چاہتے تھے، لیکن کہا یہ پورا کر لے قرآن پاک، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے معلوم آپ کو؟ اے میرے محبوب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے جس آدمی کو قرآن مشغول کر لے، اپنے اندر لگا لے قرآن، عن ذکری میرے ذکر سے، یعنی ذکر کا اسے موقع نہ ملے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، ومسألتی اور مجھ سے دعا کرنے کا اسے موقع نہ ملے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اللہ فرماتا ہے اس کو بتا دو جو مانگنے والوں کو ہم دیں گے اس قرآن پڑھنے والے کو بغیر مانگے ہوئے اس سے افضل چیز عطا کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ چیز قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ نماز میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے اس لیے نماز افضل ہے، نماز کے بعد دیکھ کے پڑھنا۔ تیسرا عمل تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بھی آپ کو یاد ہو۔ اور چوتھی چیز ہے دعا کرنا، اللہ سے دعا مانگنا، دنیا مانگو چاہے آخرت مانگو، مانگو اللہ سے، مانگنے پر ثواب ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب اللہ نے کہا مانگو، ادعونی استجب لکم، مانگو میں دعا قبول کروں گا، تو اللہ دے گا، اس لیے اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے اپنے لیے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کے لیے، پوری ملت کے لیے مانگنے کی رات اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی اور پوری امت کی اللہ مغفرت فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔